بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 15 ہے اور اس درس کا عنوان ہے حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ چلیے حدیث سماعت فرمائیں، ترجمہ ہوگا، پھر اس کی تشریح اور خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياة، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اور وہ شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں سمجھا رہے تھے، یعنی تنبیہ کر رہے تھے کہ اتنی شرم کیوں کرتا ہے۔ اس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بزرگان محترم، آج جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے راوی کے سلسلے میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ جنہوں نے اس حدیث کی روایت کی وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ علم و فضل کے ساتھ ساتھ عبادت گزار بھی تھے اور تقوی میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ حدیث کی تشریح سنیے۔ تمہیدی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کی فطرت میں شرم اور حیا ہے، اور فطرت سے بھاگے ہوئے شخص میں حیا کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اسلام فطرت والا مذہب ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو دین فطرت یعنی مذہب اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کے دل میں شرم و حیا کی کیفیت غالب رہتی ہے۔ یہی جوڑ ہے دین و ایمان اور شرم و حیا کے درمیان۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حقیقت میں شرم و حیا والا ہوتا ہے، اور جو شرم و حیا سے عاری اور خالی ہوتا ہے وہ کامل ایمان سے محروم بھی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تجھ میں حیا ہی نہیں ہے تو تیرے اندر وہ جو برے کاموں اور بے حیائی کے کاموں کے کرنے کی جو روک اور بریک والی چیز ہے وہ ختم ہو گئی۔ حیا ایک بریک کے مانند ہے، جس میں حیا ہوگی وہ حیا اس کو ایمان کے دائرے میں رکھتی ہے اور کامل مومن بنا دیتی ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں ہوتی وہ بے حیائی کے دائرے میں چلا جاتا ہے اور کامل مومن بننے سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں پیغمبر کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں عتاب کر رہا ہے، یعنی اس شخص کی حیا کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہم اس شخص کو بہت زیادہ حیادار اور شرمیلا، وہ شخص کو جو بہت زیادہ حیادار اور شرمیلے قسم کا ہوتا ہے، یوں کہتے ہیں کیا شرمارا میاں عورت ہے کیا، حالانکہ اس کی یہی حیا اس کے کمال ایمان کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی سے کہا کہ چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو اس شخص کو جو حیا کر رہا ہے، وہ کوئی غلط کام تھوڑی کر رہا ہے کہ تم اسے حیا سے روک رہے ہو اور ناراضگی جتلا رہے ہو۔ یاد رکھو، بے شک حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شرم و حیا کی یہ کیفیت دین میں مطلوب ہے، اسلام میں مطلوب ہے، اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اس حدیث میں بطور خاص علماء، ائمہ اور دینی خدام اور داعی حضرات کے لیے
ایک خاص سبق ہے جس کو میں بار بار محسوس کرتا ہوں کہ ہم علماء کرام اور ائمہ اعظام نبی کے وارث ہیں، اور نبی کے وارثوں کو بھی نبی کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزرے اور ان کی گفتگو کو سن کر ان کی اصلاح کی۔ ہم علماء اور ائمہ کو بھی چاہیے کہ اپنے علاقے کے عوام اور سماج کے درمیان آئیں جائیں، ان سے گفتگو کریں، ان سے تعلقات بنائے رکھنے کا سلسلہ رکھیں، اور راہ چلتے کوئی بات ایسی سنیں کسی سے جو اسلام اور ایمان کے منافی ہو، اسلام اور ایمان کے خلاف ہو، تو وہاں تھوڑی دیر رک کر ان کی اصلاح کریں اور دین و ایمان کی وہ باتیں ان کے سامنے رکھیں جن کی ضرورت ہے۔ انصاری صحابی کو جس طرح حیا کی جانب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم عوام کے درمیان رہیں، ان کی باتوں کو سنیں۔ علماء کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے مسجد کے اندر بیان کر دے جمعہ کے وقت پر یا کسی جلسے میں۔ علماء کی ذمہ داری یہ بھی ہے، جیسے پیغمبر بازار میں جاتے تھے، مارکیٹ میں جاتے تھے، ایک مرتبہ پیغمبر جا رہے تھے مارکیٹ میں، بازار میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غلہ بیچ رہا ہے۔ پیغمبر نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، اندر دیکھا کہ باہر کا تو مال سوکھا ہے اور اندر تر ہے، پانی سے بھگویا ہو۔ سرکار نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیغمبر کا یہ عمل ہم سب کو بتاتا ہے، بالخصوص اہل علم کو، بالخصوص ائمہ اور خطبہ کو، بالخصوص ان لوگوں کو جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے محلے میں، مارکیٹ میں، ادھر ادھر آتے جاتے کوئی ایسی بات سنیں یا دیکھیں جو شریعت کے خلاف ہو، دین اسلام کے احکامات کے خلاف ہو، وہاں اصلاح کی کوشش کریں، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سنجیدہ کوششیں کرنے کی اور قابل اصلاح امور میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔